بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ دیکھیے کل ہم نے نا ایک بات پڑھی تھی، اس میں غلطی کی تھی۔ کل نہیں، کچھ دن پہلے پڑھی تھی کہ وضو کرتے وقت ناک میں جو پانی ڈالنا ہے، اس میں ایک اشتباہ میں پھنس گیا تھا۔ ناک میں پانی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے ڈالا جاتا ہے۔ اصل میں ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے۔ شفافی حضرات کہتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے ناک میں پانی ڈالا جائے گا، احناف کہتے ہیں نہیں، ناک کے لیے پانی الگ لیا جائے گا اور کلی کے لیے پانی الگ لیا جائے گا۔ میں اس اشتباہ میں چلا گیا کہ ناک کے لیے الگ ہاتھ استعمال ہوگا اور کلی کے لیے الگ ہاتھ استعمال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی دایاں ہاتھ استعمال ہوگا اور کلی کرنے کے لیے بھی دایاں ہاتھ استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ ہے، اس کی تصحیح کر لیجئے۔ میں نے سنتیں بتاتے وقت یہ بول دیا تھا کہ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کلی کی جائے گی، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ حالانکہ مکروہات وضو میں سے ہیں، اگر ناک میں بائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے، کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے۔ کسی نے مجھے تصحیح کروائی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ بھی ایسی نظر رکھنی چاہیے۔ حالانکہ جس نے تصحیح کی ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے، کام سے آدمی، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فہم دی، مجھے بول دیا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے پڑھی ہے اور آپ کو اس پر دل میں اسے اختلاف ہے تو اس کو ضرور بتانا چاہیے۔ مشری مسائل ہیں، پر کبھی کبھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ آج ہم یہ صفحہ پڑھیں گے، اتفاق سے میں آگے اس کا بنا نہیں سکتا ہوں تو اس لیے یہی صفحہ ہے۔ قے ہونا، اگر قے ہو اس میں کھانا، پانی یا پت گرے، ٹھیک ہے، تو منہ بھر قے ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ منہ بھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے۔ اگر قے میں بلغم گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، یعنی قے میں صرف بلغم گرا، ایسا نہیں کہ بلغم اور دوسرا کھانا بھی گرا ہے۔ تو وضو بلغم جتنا بھی ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو، اس سب کا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قے منہ بھر کے آئی اور اس کے اندر بلغم بھی تھا اور کھانا بھی تھا، اس کا حکم الگ ہے۔ لیکن قے آئی اور صرف بلغم کی آئی، چاہے وہ تھوڑی آئی چاہے وہ زیادہ آئی، اس سب کا حکم ایک ہی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو۔ اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 29 نمبر مسئلے میں کئی جزیات گھیری ہوئی ہیں، لیکن لکھنے والے کی فصاحت ہے کہ انہوں نے اس خوبصورتی سے سارے مسائل ایک ہی پیراگراف کے اندر ذکر کر دیے، اور اتنا لمبا پیراگراف بھی نہیں، چھوٹا سا پیراگراف۔ تو بات واضح ہے، کئی سارے مسائل اس ایک ٹکڑے کے اندر آ گئے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ قے میں خون گرے، پتلا بہنے والا ہے، ہر صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمع ہوا خون ٹکڑوں کی صورت میں نکل رہا ہے، اب یہ کیسے ہوتا ہے ہم تو نہیں جانتے، ڈاکٹروں کے ہاں بہت سی صورتیں پیش آتی ہیں، تو وہی جان سکتے ہیں۔ ہمارا نہ بس ہے نہ اتنا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کے گھر میں مریض ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے ایسی صورتیں پیش آتی ہیں۔ مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ وضو کے مسائل ہیں، طہارت و پاکیزگی کے مسائل ہیں، اہم ترین ہے۔ آگے دیکھیں، اگر تھوڑی تھوڑی کئی دفعہ طے ہوئی اور سب کو ملا کے، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو ایک دل یہ پت کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا، میں نے ابھی اس کو پڑھا ہے، پہلے میں نے اس کو پتا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ اس میں کیا ہے۔
पत गिरे क्या होता है, मैं पूछूंगा इसको ये है क्या। हो सकता है कोई हिंदी जबान का लफ्ज हो, क्योंकि हमारी उर्दू में तो कोई ऐसी चीज है नहीं। अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफा कह हुई। नहीं, उल्टी तो वो कह कोई कह रहे ना ऊपर। उल्टी तो कह होना चाहिए ना, खाना पानी या पत गिरे तो ये पत का लफ्ज मुझे अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। खैर मैं इसको देखूंगा। थोड़ी थोड़ी करके कई दफा कह हुई तो सब मिलाकर इतनी देखें। बाज दफा इंसान को ना वोमिट की कैफियत हो रही होती है, और वोमिट की कैफियत में कुछ थोड़ा सा निकला, फिर कुछ थोड़ा सा निकला, फिर कुछ थोड़ा सा निकला। तो ये अब 8-10 दफा हो गया, वो निकला थोड़ा थोड़ा सा करके। तो सब मिलाकर इतनी हुई कि अगर एक दफा होती तो मुंह भर के आती। तो अगर एक ही मतली मुसलसल बाकी रही और थोड़ी-थोड़ी क़ै होती रही तो वज़ू टूट गया। अगर एक ही मतली मुसलसल नहीं रही बल्कि पहली दफ़ा की मतली ख़त्म हो गई, यानी मतलाए जो जी मतला रहा होता है, वोमिट टाइप आपको हो रहा होता है, तो इस नोयत की फिर तबीयत ठीक होगी। अब दोबारा मतली हुई, थोड़ी क़ै हुई, फिर मतली ख़त्म हुई तो तीसरी दफ़ा, तो इस क़ै से वज़ू नहीं टूटेगा, ठीक है ना? यानी जी मतलाना शुरू हुआ, थोड़ी-सी क़ै हुई, फिर आपकी तबीयत सेट होगी। फिर जी मतलाना शुरू हुआ, फिर थोड़ी-सी क़ै हुई, फिर तबीयत सेट होगी, फिर जी मतलाना शुरू हुआ। अब इसमें जो 3 दफ़ा क़ै हुई है, इसको नहीं मिलाया जाएगा, ये क़ै अलग-अलग शुमार की जाएगी। ये जो एक ही दफ़ा जी मतला रहा है और फिर उसमें थोड़ी-सी क़ै हो रही है, फिर उसी जी मतलाने के अंदर दूसरी मरतबे क़ै हुई, तो ये दोनों का थोड़ा-सा फ़र्क है। मलेरिया बुखार में उल्टी की सूरत में कड़वा पानी निकलता है, पीला-सा पानी, उसको उर्दू में पत कहते हैं। अच्छा, चलिए शुक्रिया। मैं देखूँगा इसको। फिलहाल तो आपने बताया। खैर ये देखना होगा। आपने बताया इस हिसाब से अच्छी रहनुमाई होगी, लेकिन चलिए देखेंगे। आगे देखें, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है, वो चीज़ नजिस होती है, और जिससे वज़ू नहीं टूटता, वो चीज़ नजिस नहीं होती। लिहाज़ा आप ऊपर की क़ै का मसला समझ लीजिए। तो ज़रा-सा खून निकला जो मुँह से बहा नहीं, या ज़रा-सी क़ै हुई और इसमें खाना या पानी या पत या जमा हुआ खून निकला, तो ये खून और ये क़ै नजीस नहीं होते। चलो पत को समझ लें, जिन्होंने बताया कि मलेरिया बुखार में जो कड़वा पानी मुँह से निकलता है क़ै की सूरत में, उसको पत कहते हैं। तो फिलहाल उसी तकदीर पे हम इसको रखते हैं। तो ये खून और ये क़ै नजीस नहीं है, यानी अगर थोड़ा-सा है, तो वो नजीस नहीं है। अगर कपड़े या बदन पे लग जाए तो इसका धोना वाजिब नहीं है। अगर मुँह पर क़ै हुई या खून ज़ख्म से बह गया तो वो नजीस है, इसका धोना वाजिब है। आमतौर पे ये मसला छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा पेश आता है कि मुँह मुँह भर के उल्टी कर रहे होते हैं। तो इनका धोना वाजिब है। अगर इतनी कह करके कटोरे या लोटे को मुँह लगाकर कुल्ली के वास्ते पानी लिया, तो बर्तन नापाक हो जाएगा। इसलिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए। छोटा बच्चा जो दूध की क़ै करता है, उसका भी यही हुक्म है। मुँह भर ना हो तो नजिस नहीं है, मुँह भर हो तो नजिस है। इसको धोए बगैर नमाज पढ़ी तो वो नमाज नहीं होगी। ये बड़ा अहम मसला है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि छोटे बच्चे की क़ै का भी वो हुक्म है। अच्छा, ये समझ लें शायद वो येलो वाटर जो निकलता है वो पत होता है। मैंने कहा मैं इसको देखूँगा, आप हज़रात की राय आ गई है, इंशाल्लाह मैं इसको देखूँगा। नींद, बेहोशी और नशा, इसके अंदर काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसको पेश नहीं कर सकूँ। तो इसलिए आज हम यहीं पर लेटे-लेटे आँख लग गई, या किसी चीज़ से टेक लगाकर बैठे-बैठे सो गया, और ऐसी गफ़लत होगी कि अगर वो टेक ना होती तो गिर पड़ता, तो वज़ू टूट गया। अगर नमाज़ में बैठे-बैठे या खड़े-खड़े
یا سجدے کی حالت میں ٹوٹ جائے تو سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر عورت سجدے میں سو گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ عورت کا سجدہ مرد کے سجدے سے مختلف ہوتا ہے۔ عورت کا سجدہ جسم کے ڈھیلے پن کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا پورا جسم جو ہے وہ زمین سے چپکا ہوتا ہے، رانیں اپنے پہلوؤں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور پیٹ جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو عورت جو اس طرح سجدہ کرتی ہے تو اس کے جسم کی حیت اور ہوتی ہے، مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے جسم کی حیت اور ہوتی ہے، اور لہذا مرد اور عورت کے سجدے میں بہت بڑا فرق ہے کہ مرد کا سجدہ کسی اور طریقے کا ہوتا ہے کہ اس کے گھٹنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے پیٹ اور رانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور عورت کے گھٹنے کھڑے ہوئے نہیں ہوتے اور اس کے پیٹ اور رانوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ رات کو مجھ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا اور ایک پوسٹ بھیجی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سجدہ کرنے کو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ بھی وہ عورتوں کو سجدہ کرنے کو منع کیا ہے، مردوں کو وہ مردوں کو سجدہ کرنے کو اس طرح منع کیا، عورتوں کو منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ایک طریقے سے دیگر روایات ہیں، وہ بھی میں نے ان کو بھیجی کہ بھی عورتوں کے لیے یہ حکم الگ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو بھی اسمی، ٹھیک ہے، ولا تکنو بھی کنیتی، آپ نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام تو رکھو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھنا، یعنی اپنے آپ کو ابو القاسم نہیں کہنا، اپنے آپ کو محمد اپنا نام، اپنی اولاد کا نام محمد رکھ سکتے ہو، تو آپ کیا لڑکیوں کا نام محمد رکھیں گے؟ تو یہ بات بالکل واضح اور تو ٹوک ہے۔ یہ حکم خواتین سے نہیں ہے، وہ جو اکڑوں ہو کے سجدہ کرنے کا، وہ حکم مردوں سے ہے، خواتین سے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب ہمارا یہی پر ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔